بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، سب سے پہلے میں وظیفہ کی ترتیب عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان ہوگی، جس کو سننے سے ایمان اور یقین بڑھتا ہے۔ جب یقین ہو تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ رب العزت سے غالب گمان یہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک ہمارا مسئلہ اس عمل سے حل فرما دیں گے۔ تیسری بات یہ کہ اس اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، اور اگر کوئی بندہ انفرادی طور پہ بھی میں عمل عرض کر دوں گا، اگر کوئی انفرادی طور پہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اجتماعی طور پہ اگر آپ ہماری اس دعا میں شریک ہونا چاہیں تو آخر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ عمل کی مدت صرف ایک دن ہے، صرف ایک مرتبہ ہے، بار بار وظیفے نہیں کرنے اور لمبے لمبے وظیفے نہیں کرنے، صرف ایک بار آپ یہ وظیفہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اگر فائدہ نظر نہ آیا تو اس کی وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اور پانی کے اوپر اللہ پاک نے زمین کو بچھایا ہے، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اور ہمارے لیے کیا بنایا؟ جعل لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو بنایا، مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، کہ اس میں تمہارے لیے ہم راہیں بنا دیتے ہیں، تم ان راہوں پر چلو، اپنے لیے راستے ڈھونڈو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ رب العزت نے زمین پھیلائی اور اس میں بوجھ یعنی پہاڑ، زمین پانی کے اوپر ہلنے لگی۔ اللہ رب العزت نے میخوں کے طور پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور ندیاں اور ہر قسم کے میوے رکھے اس میں، اور جوڑے دو دو قسم کے، نر عام ہے اور مادہ عام ہے، ہر طرح کے اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے، جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی، پودوں میں بھی، انسانوں میں بھی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ ذات پاک جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ الذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے ہمیں مٹی سے بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے پھلوں کی غذا ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ایسی ذات ہے جس ذات نے ہماری شکل و صورت کو ارحام میں جس طرح چاہا بنایا۔ کروڑوں اربوں کھربوں انسان ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیجئے، ان کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک بندے کے بھی میچ نہیں ہوں گے، ایک بندے کی آنکھیں میچ نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ ہاتھ پہ زخم لگ جاتا ہے، مسورات عورتیں جب کچن میں کام کری ہوتی ہیں تو اکثر کٹ لگ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اسے ریپیئر جب کرتے ہیں، سیم پہلے کی طرح دوبارہ وہی فنگر پرنٹ بن جاتے ہیں۔ یہ بھی میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، وہ جس امت کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اللہ یہ امت ہمیں دے دیں، پھر امت نہ ملی، میں نہیں، یہ میرے محبوب کے لیے یہ امت ہے، تو پھر یہ دعائیں کی کہ اللہ پھر ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے۔ کسی نبی کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی سوائے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو ہم
اپنی اہمیت کو پہچانتے نہیں، ہم اپنی عظمت کو پہچانتے نہیں۔ ایک بادشاہ کا بیٹا وہ مزدوری کرنے لگ جائے، وہ کہیں نوکری ڈھونڈنے لگ جائے، تو ہر بندہ یہ کہے گا یہ بیوقوف ہے، یہ پاگل ہے، اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یہ نہ جانے کیا کر رہا ہے۔ تو دیکھیے حالت ہماری یہی ہے۔ ہمارے لیے تو، اس امت کے لیے تو اللہ رب العزت کی محبتیں بے پناہ۔ ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث بھی میں عرض کرتے چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں تیرے بعد ایسی امت کو بھیجوں گا، اگر ان کو وہ حالات پیش آئیں جو ان کو پسند ہیں تو وہ میری تعریف کریں گے اور شکر کریں گے، اور اگر ان کو ناپسندیدہ حالات پیش آئیں تو وہ ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہوگا اور نہ علم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ کیفیت ان کو کیسے نصیب ہوگی، نہ ان کو علم حاصل ہوگا اور نہ ہی علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو اپنے حلم میں سے حلم اور اپنے علم میں سے علم عطا کروں گا۔ قیامت کے دن ایک پکارنے والا عرش کے درمیان سے پکارے گئے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ فرماتا ہے میرے جن حقوق کی ادائیگی تمہاری طرف سے باقی ہے وہ میں نے تمہیں ہبہ کر دی، اور میرے اور پیچھے رہنے والے یعنی حقوق العباد باقی رہ گئے ہیں، ایک دوسرے کو اس کا حق بخش دو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم اپنی عظمت کو پہچانیں، ہم اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور امتی ہونے کے ناطے ہمارا ایک کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ ہم خود بھی اللہ رب العزت کے حکموں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، ان کو اس پر لے کر آئیں۔ جب ہم اس چیز پر نہیں آتے، لوگوں کو لے کے نہیں آتے، پھر ہماری بربادی شروع ہو جاتی۔ دیکھیے یا تو ہمارا وقت اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ پاک کے تذکرے میں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں گزرے گا، ورنہ پھر حرام میں گزرے گا۔ آپ یہی 7-8 منٹ اللہ رب العزت کی بڑھائی نہیں سنتے تو پھر یہی 7-8 منٹ آپ یوٹیوب پہ کوئی اور ویڈیو دیکھیں گے جو آپ کو حرام کی طرف لے کر جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسائل آنا شروع ہو جائیں گے، پھر پریشانیاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، پھر کہنے شروع کر دیں گے اوہو پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا، ہم تو کسی کا برا نہیں سوچتے، ہم تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہم اچھا بھی تو نہیں کر رہے نا۔ ہم دیکھ رہے ہیں میری بہن، میری ماں، میرا بیٹا، میری بیٹی نماز کی پابندی نہیں کرتی، نماز کا ٹائم گزر گیا، اسے پرواہ کوئی نہیں، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اگر اس ذمہ داری پہ ہم نہ آئے تو پھر ہمارا وہ وقت جو ہم نے اس ذمہ داری پر دینا تھا، ہم نے اپنی اور دوسروں کی فکر کرنی تھی، اس پہ نہ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، پھر ہمارا وقت ایسی جگہوں پہ ضائع ہوگا جہاں پر ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم ایسی جگہوں میں لگے، ہسپتالوں میں، کورٹ کچہریوں میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ابھی ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی 100% چھوڑنی ہے، اور اللہ رب العزت جب ہم سے راضی ہو گئے تو بس اللہ سے مانگنے کی دیر ہے۔ پہلی صدا پہ ہماری اللہ رب العزت ہمارا ہر مسئلہ حل فرما دیں گے۔ آئیے عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہو صرف ایک دفعہ کیجئے، اگر آپ کو ایک دفعہ کرنے سے فائدہ ہو پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے اور مستقل اسی عمل کو کریں گے جب تک آپ کا وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے، آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، اگر ایک وظیفہ کرنے سے آپ کو فوری فائدہ ہو، آپ کو لگے اب میں سبق یاد کروں فوری یاد ہو رہا ہے، اس عمل کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر آپ کو اتنا فوری فرق فیل نہ ہو تو پھر اس کو کنٹینیو نہ کریں، پھر آپ نیکسٹ وظیفے کا ویٹ کریں۔ اگلے دن جو وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے، میرے جتنے بھی وظائف ہیں ہر مسئلہ کے لیے کیے جا سکتے ہیں، صرف ایک وظیفہ، جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے بندے کو آرام آ جاتا ہے، کسی نہ کسی وظیفے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جانا ہے، اور وہ وقت اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہوا ہے جب آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے۔ بس آپ نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے۔ روزانہ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر ایک وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے، آپ نے بس اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ تو اس میں میں عرض کر دوں کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں، ظہر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد کریں، تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے لیے رات کو سونا بھی ضروری نہیں ہے، اور 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا صمد یا اللہ
یا قادر یا اللہ، ان دو اسماء مبارکہ، یا صمد یا اللہ، یا قادر یا اللہ، ان دو اسماء مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو پہلے بیان ہوئی آپ نے اس کو بولنا ہے 2 سے 3 منٹ میں اپنے الفاظ میں، پنجابی، اردو، انگلش، جس زبان میں چاہے آپ بولیے۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، کم از کم 5 منٹ دعا ہونی چاہیے آپ کی، 5 منٹ سے کم دعا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک کیسی برکتیں اور رحمتیں فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو، پہلی بات یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اگر ہمارے گناہ اس کی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا عمل جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو پھر ہم نیکسٹ وظیفہ کریں گے تاکہ ہمارا اللہ سے یقین بھی مضبوط ہو جائے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آسان وظیفہ آفیشیل پر نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، اس وظیفہ کو بھی ضرور کیجیے گا۔ دونوں وظائف اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، 2 مختلف نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف ایک دفعہ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔